بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں ناکامی آنا کوئی غیر معمولی بات نہیں، یہ تو سفر کا حصہ ہے۔ اصل ہار اس وقت ہوتی ہے جب انسان ہمت توڑ کر کوشش کرنا چھوڑ دے۔ کوشش کرنے والوں کو رب کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس وقت اور حالات کا امتحان تھوڑا سخت ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر بار بار کامیابی نہ بھی ملے تو یقین رکھیں ایک دن ضرور وہ دروازہ کھلے گا جس کی تلاش ہے، کیونکہ اللہ اس دل کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا جو جائز مقصد کے لیے محنت اور صبر کرتا ہے۔ جانتے ہو، انسان کی اصل پہچان اس وقت پتہ چلتی ہے جب وہ آزمائش کے دور سے گزرتا ہے۔ خوشی کے لمحے میں تو ہر کوئی شکر ادا کرتا ہے، لیکن اصل بندگی اس وقت سامنے آتی ہے جب دل ٹوٹ رہا ہو، خواب بکھر رہے ہوں، دعائیں رک رہی ہوں اور انسان کی ہمت جواب دے رہی ہو۔ جانتے ہو، اللہ اپنی مخلوق کو بغیر وجہ نہیں آزماتا، وہ تمہیں آزما کر تمہارا درجہ بلند کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں اپنے قریب لاتا ہے۔ آؤ آج جانتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو کن طریقوں سے کیسے آزماتا ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں۔ ان 3 طریقوں کو جاننے سے پہلے اگر آپ نے میری ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پہلا طریقہ ہے نعمت دے کر آزمانا۔ کبھی اللہ تمہیں وہ چیز فوراً دے دیتا ہے جس کی تم دعا مانگتے ہو، رزق، عزت، رشتہ یا کامیابی، سب کچھ۔ لیکن یہ دینے کے ساتھ ساتھ تمہارے شکر کو بھی پرکھتا ہے۔ کیا تم اس نعمت پر فخر کرو گے یا عاجزی؟ کیا تم لوگوں کو دکھاؤ گے یا اللہ کا شکر ادا کرو گے؟ یہ آزمائش آسان لگتی ہے، لیکن دراصل سب سے مشکل ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ شکر کے امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ، روک کر آزمانا۔ کبھی تم دعائیں مانگتے رہتے ہو لیکن جواب نہیں ملتا، تم چاہت کے دروازے کھٹکھٹاتے رہتے ہو مگر وہ کھلتا ہی نہیں۔ یہ وقت تمہارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ کیا تم اللہ سے امید قائم رکھو گے یا بدگمانی کرنے لگو گے؟ یہاں شیطان تمہارے کان میں سرگوشی کرتا ہے کہ دیکھا، تمہاری دعائیں ضائع ہو گئیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں چھوڑ رہا، بلکہ تمہارا ایمان آزما رہا ہے۔ تیسرا طریقہ، دیر سے دے کر آزمانا۔ کبھی اللہ تمہاری دعاؤں کو فوراً قبول نہیں کرتا، وہ دیر لگاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں تیار کرنا چاہتا ہے، تمہیں مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کی تاخیر دراصل اس کی رحمت ہے۔ وہ بہتر وقت پر وہی چیز تمہیں دے گا، اور جب وہ چیز تمہارے ہاتھ آئے گی تو تمہیں احساس ہوگا کہ یہ تاخیر ہی اصل میں تمہارے لیے بہترین تھی۔ یاد رکھو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یاد رکھو، اللہ کی آزمائش تمہارے خلاف نہیں ہوتی بلکہ تمہارے حق میں ہوتی ہے۔ وہ آزماتا ہے تاکہ تمہیں نکھارے، تمہیں قریب کرے، تمہیں وہ عطا کرے
جو تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو جب کبھی تمہیں لگے کہ تم آزمائش میں ہو، مسکرا دو اور کہہ دو، اللہ مجھے یقین ہے تو میرے لیے بہتر جانتا ہے۔ اب آپ کی باری ہے، کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کس آزمائش سے گزرے اور اللہ نے آپ کو کیسے مضبوط بنایا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔